مظلومیت کی انتہا ہے حسین، اور ظلم کی انتہا ہے ابن زیاد اور شمر اور یزید۔ ہم روتے حسین کو ہیں اور کام کرتے ہیں یزید والے، روتے اہل بیت کو ہیں اور کام کرتے ہیں جانوروں والے۔ یہ کون سی محبت؟ کیوں نماز نہیں چھوڑی کہ تلمبے والوں کو بتانا تھا، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم۔ زمین کانپ اٹھی ہوگی جب انہوں نے زمین پہ سر رکھ کر کہا ہوگا سبحان ربی الاعلی، یا اللہ ہمیں معاف کر۔ وہ 72 سر نیزوں پہ چڑھ گئے، وہ پاکیزہ اہل بیت جو گھوڑوں کے سموں تلے رون دیے گئے تھے، ان کی بکھری بوٹیوں کے تحفے، ان کے کٹے ہوئے سروں کے تحفے، میرے ملک پہ رہے، میرا ملک اجڑ گیا ہے، میرا ملک برباد ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون کما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم انها لجنة ابدا او لنار ابدا او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ہمارا سال چاند کے ساتھ جڑا ہوا ہے، باقی دنیا کا سال سورج کے ساتھ، دونوں اللہ کے ہیں، سورج بھی اللہ کا ہے، چاند بھی اللہ کا ہے۔ تو شمسی نظام بھی اللہ کا ہے۔ یہ کہنا کہ یہ کافروں کا ہے اور یہ ہمارا ہے، یہ غلط ہے کہ الشمس والقمر دائبین، تو نیا شروع ہو چکا ہے۔ محرم کا مہینہ ہمیں یہ سبق یاد دلاتا ہے کہ ایک ہستی نے اللہ کو پانے کے لیے اپنی ساری اولاد ذبح کرا دی، اور ہستی بھی وہ کہ میرے نبی نے کہا حسن اور حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، حسن اور حسین میرے جنت کے پھول ہیں، حسن اور حسین میرے دل کے ٹکڑے ہیں۔ جس نے ان سے محبت کی اللہ ان سے محبت کرے گا، جس نے ان سے نفرت کی اللہ ان سے نفرت کرے گا۔ اتنی بڑی ہستی نے جن کو جنت کی سرداری ملی، کربلا کی شہادت کی وجہ سے نہیں ملی، ماں کا دودھ پیتے ہوئے مل گئی تھی کہ میرے نبی نے فرمایا کہ حسن اور حسین، ابھی دودھ نہیں چھوٹا تھا ماں کا، دونوں بھائیوں میں 10 مہینے کا فرق ہے، ابھی دودھ نہیں چھوٹا تھا ماں کا،
تو میرے نبی نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور ان کے باپ کا درجہ حسن اور حسین سے بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ تو اور میں اور یہ حسن اور یہ حسین، یہ گھر میں بات ہو رہی ہے، رات کو علی سوئے ہوئے ہیں، وہ اٹھے نہیں، گفتگو ہو رہی، ان کی آنکھ نہیں کھلی، تو فرمایا فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے، ایسے اشارہ کیا، اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم پانچوں آخرت میں اکٹھے ہوں گے۔ آپ نے حضرت مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا ایسے اور نپ کے کرندے ایتھے سینے نہ لا لیا، پھر فرمایا علی اطلّہ ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ اس تو وڈا درجہ اور کہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضرت علی رونے لگے اور فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ میں بالکل راضی ہوں، میں بالکل راضی ہوں۔ اور میرے نبی نے فرمایا علی سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہے، اور علی سے بغض وہ رکھے گا جو منافق ہے۔ علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے، اور علی سے پیار کرنے والا مومن ہے۔ آپ نے اس کو معیار بنایا کہ لا يحبه الا مومن، بخاری شریف کی روایت ہے، ولا يبغضه الا منافق، کہ علی سے محبت وہ کرے گا جو ایمان والا ہوگا، اور علی سے بغض وہ رکھے گا جو منافق ہوگا۔ منافق اس گھر کی محبت کو ایمان کا حصہ بنا دیا، اس گھر کی محبت کو جنت کا حصہ بنا دیا۔ تو اس ہستی نے اس مہینے میں ہمیں یہ سبق یاد کروایا، اور ایسا یاد کروایا کہ قیامت تک یہ دہرایا جاتا رہے گا۔ لیکن جی میں ہر شے رواجی ہو گئی ہے، کربلا دا قصہ بھی رواجی ہو گیا ہے، شیعہ دے ذاکرانوں مصیبت پئی ہوندی کہ اسی لوکاں نوں رواونا، چاہے کوڑے تے چاہے سچے، آپ بھی جھوٹے موٹے روندن، لوکاں نوں بھی روائندن۔ ہمارے خطیب وہ قصہ بیان کرتے ہیں، لیکن کربلا دا مقصد کی ہے؟ کیوں کربلا قائم ہوئی؟ کیا میرے نبی کی اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا؟ تو اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا، ام سلمہ ایک فرشتہ آ رہا ہے، جو زمین پر پہلے کبھی نہیں آیا، تو مجھ سے ملنے کے لیے اس نے اللہ سے اجازت لی ہے۔ تو میرے کمرے میں کوئی آئے نہیں، دروازے پہ پہرا دو۔ ام سلمہ دروازے پہ پہرا دینے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں امام حسین علیہ السلام بھاگتے ہوئے آئے اور اندر جانے لگے۔ ام سلمہ نے ہاتھ پکڑ لیے، انہوں نے زور لگایا، آپ نے چھوڑا نہیں، تو وہ رونے لگے۔ وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا، وہ اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی، باہر جا رہی آئی آواز، باہر زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ ام سلمہ بھاگ کے اندر گئیں کہ میرے نبی کو کیا ہوا؟ تو ام سلمہ نے دیکھا کہ آپ نے امام حسین کو یہاں سینے سے لگا کر اور ایسے کر کے سینے کے ساتھ دبایا ہوا تھا، اور یوں ہل ہل کے رو رہے تھے، رات کی ہچکیاں لگ رہی تھیں، اور آنسوؤں کی لڑیاں آپ کی داڑھی پر گر رہی تھیں۔ یہ اس طرح کی آواز تھی۔ ام سلمہ آپ کی بیگم ہیں، کہ یا رسول اللہ خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ کہ یہ جو فرشتہ آیا ہے
اس نے جب میرے بیٹے نواسے کو دیکھا ہے تو اس نے کہا ہے یا رسول اللہ آپ کی امت آپ کے اس بچے کو ذبح کر دے، اور جس مٹی میں اس کا خون گرا ہے وہ مٹی مجھے دکھائی ہے، تو وہ مٹی سلمہ نے آپ سے لے لی اور ایک بوتل میں ڈال کے رکھ دی۔ 61 ہجری میں جمعے کے دن 10 محرم عصر کے قریب امام حسین علیہ السلام کی جب گردن کاٹی گئی تو سلمہ سوئی ہوئی تھی، انہوں نے خواب دیکھا کہ اللہ کے نبی کے سر میں مٹی ہے، ننگے سر ہیں، داڑھی میں مٹی ہے، چہرہ زرد ہے۔ یا رسول اللہ خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ فرمایا حسین کو قتل ہوتے دیکھ کے آ رہا۔ تو ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے بوتل اٹھائی تو اس میں جو مٹی تھی وہ لہو بن چکی تھی۔ میرے نبی یہ واقعہ رکوا سکتے تھے اللہ سے دعا مانگ کر کے، یا اللہ میرے 2 تریانوں بچا لے، یا اللہ کسی اور تے پا دے۔ کیوں آل رسول ذبح ہوئی ہے؟ کیوں حسین ذبح ہوا ہے؟ کہ یہ پیغام دینا تھا جڑی میں گل پہلے کی تھی کہ یا اللہ تجھے راضی کرنا ہے، چاہے کچھ چھوڑنا پڑے، چاہے کچھ دینا پڑے، چاہے جان کا سودا کرنا پڑے، تجھے راضی کرنا ہے۔ یہ ہے مسلمان کی زندگی کا طریقہ۔ ماموشیر بازار میں مسلمانوں والی تجارت نہیں ہو رہی، تو لمبے کے تھانے میں مسلمانوں والا انصاف نہیں ہو رہا، پاکستان کی عدالتوں میں میرے نبی والا انصاف نہیں ہو رہا، پاکستان کے حکمران میرے نبی کو سامنے رکھ کے نہیں چل رہے، میرے ملک کا مزدور بھی میرے نبی کی زندگی کو سامنے رکھ کے نہیں چل رہا، کہ وہ بھی اپنی دہاڑی میں ہیرا پھیری کر کے اپنے پیسے کو، اپنی کمائی کو خراب کرتا ہے۔ تو یہ ایک بھائیو پیغام ہے۔ جنوب کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، جنوب کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے۔ حسین جیسے اپنے سر لے کر آ رہے ہیں، لو کاٹ دو، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے۔ جنوب کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے۔ حسین نے سر کٹایا اور لاکھوں نے پھر سر کٹائے، لاکھوں نے سر نہیں کروڑوں نے سر کٹائے اللہ کو راضی کرنے میں۔ تو شاعر نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ امت بھی اسی لیے بازار میں آئی ہے کہ اللہ کے لیے اپنا سر پیش کر دے۔ ہر آدمی دی گردن کاٹنے کو نہیں ہے، صحیح تولنا سر پیش۔ سارے بازار والے ڈنڈی مار رہے ہیں، یہ صحیح تول رہا ہے، یہ کٹ رہا ہے۔ سارے بازار والے جھوٹ بول کے سودا بیچ رہے ہیں، یہ سچ بول کے سودا بیچ رہا ہے، یہ ذبح ہو رہا ہے، یہ کٹ رہا ہے۔ سارے افسر رشوت لے رہے ہیں، ایک افسر رشوت نہیں لے رہا اور وہ اپنی تنخواہ میں ہی گھٹ گھٹ کے گزارا کرتا ہے، یہ سر کٹا رہا ہے۔ تو بھائیو، یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے لیے جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو آپ نے 3 ہجری میں پیدا ہوئے، آپ نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، لڑنے والا۔ آپ نے کہا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پھر 10 مہینے کے بعد حسین پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی حرب۔ حضرت علی خود چونکہ شاہ سوار، تلوار کے بادشاہ، بہادری جن پہ فدا، تو انہوں نے آگے بچوں کا نام بھی یہی رکھا، جنگ کرنے والے، لڑنے والے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی اولاد چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے کسی کو نہیں دیے، میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ پہلا
پہلا فرد جس کا نام حسن رکھا گیا میرے نبی کا نواسا، پہلا فرد بچہ جس کا نام حسین رکھا گیا میرے نبی کا نواسا، اور آپ نے ان کو اتنے لاڈ دیے، اتنا پیار دیا، چونکہ آپ کو نظر آتا تھا کیا ہونے والا ہے۔ آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے، آپ کی نماز لمبی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو حسن ادھر بیٹھ جاتے تھے اور حسین پیچھے بیٹھ جاتے تھے، بیچ میں دونوں پاؤں کا فاصلہ، تو اب ان کا کھیل شروع ہو جاتا تھا، حسن ادھر آتے حسین ادھر جاتے، پھر حسین ادھر جاتے حسن ادھر جاتے، اتنی لمبی نمازیں ہوتی تھی آپ کی۔ سورہ بقرہ جیسی صورتیں آپ نماز میں پڑھتے تھے تو وہ کھیل رہے ہیں ادھر 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 ادھر۔ میں کہا کوئی مولوی آتا تھا سلام پھیر کے دعا چھوٹے اس مارنے کنجراؤ میری نماز خراب کیتی نے، چلے جاؤ انہیں کتے آن، میں قربان جاؤں۔ کیا لاڈ دی اپنی اولاد۔ اب نماز میں کتنی توجہ خراب ہوتی ہے، اگر کوئی پیچھے بچہ شور کر دینا، سلام پھیر دینا، نمازیاں دا شور مچ جاندے، کہڑے جڑے بالاں نو لے تے آ جاندے، کسی کا ٹیلی فون بج جائے اس کو یاد نہ رہے بیچارے کو، گھنٹی بجتی رہے، سلام پھیر دے ہو تو مگر پہ جاندے سارے نمازی۔ تو میں قربان جاؤں، جس جیسی نماز نہ کوئی پڑھے گا، نہ پڑھ سکتا ہے، وہ ایسے لاڈ دے رہا ہے بچوں کے کہ آپ اللہ اکبر کر رہے ہیں اور ادھر حسن بیٹھے ہیں ادھر حسین بیٹھے ہیں، اور دونوں آپس میں گٹ مٹ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں کہ وہ چپ ہیں، آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں، اور دونوں کی کراسنگ ہو رہی ہے، ریل گاڑی کی کراسنگ نہیں ہوتی، ادھر 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 ادھر، جب تک آپ سجدے میں نہیں جاتے تھے انہوں نے اے کم تانی طرح، اور میرے نبی ساری نماز میں ان کو اس طرح برداشت کرتے۔ پھر ایسا بھی ہوا، ایک دفعہ نہیں ہوا، بار بار ہوا کہ دونوں کمر پہ چڑھ جاتے تھے، جب آپ سجدے میں جاتے تو دھڑک مارتے کڑتے بہ جاندے سے۔ اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو چاہتے اس ہٹھا مارنا ہے، آپ نے سجدہ لمبا، یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں کئی دفعہ کا واقعہ ہے، میں ایک روایت بخاری کی سنا رہا ہوں، تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ آپ فوت تو نہیں ہو گئے یا بے ہوش تو نہیں ہو گئے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کے بالکل ایسے پیچھے سجدے میں تھے، تو انہوں نے تھوڑا انسر چاہتے ہوئے کیا ہے، دیکھا تو حسن حسین اوپر بیٹھے ہوئے گپے مار رہے، تو انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا ان کو اتارنے کے لیے، تو اللہ کے نبی سجدے میں تھے نا، اتھو نظر پئی، اتھو باہیں چوں نظر پئی کہ کوئی ہاتھ آ رہا ہے، تو آپ نے ایسے کر دیا، ہاتھ کا اشارہ کیا تھا، کچھ نہ کہو، جب تک وہ کمر سے نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اور پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو دونوں بچوں کو اپنی گود میں لے کر کہا بے ابی ہما و امی لا تغضوہما، میرے ماں باپ ان پر قربان۔ سوچو تو صحیح، میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں کبھی دکھ نہ دینا، انہیں کبھی دکھ نہ دینا، انہوں نے پتہ ہی انہوں نے کڑے دکھ آونے، نصیحت کرتے گئے امت کو، پر بدبختی عراقیوں کی اور شامیوں کی جنہوں نے نسل نبی کو ذبح کر دیا، برباد ہو گئے۔ اس لاڈ اور پیار سے عربوں میں عیب تھا بچے کو اٹھانا، عیب، عرب سردار اپنے دھی پتر نو چیندے نہ آئیں، لیکن میرے نبی دونوں کو اٹھا کے باہر آ جاتے تھے، حسن کو ادھر بٹھاتے تھے، حسین کو ادھر بٹھاتے تھے، حسن بڑے تھے تو سجے پاسے،
حسین چھوٹے تھے تو کھبے پاسے، امام حسن سر سے کمر تک نبی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک علی کے مشابہ تھے، حسین سر سے لے کر پاؤں تک علی کے مشابہ تھے، پاؤں سے لے کر کمر تک نبی کے مشابہ تھے۔ اس کی وجہ سے کبھی کبھی آپ مذاقاً فرماتے حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے۔ ایک دن آپ بیٹی کے گھر میں تھے، بچے سوئے ہوئے تھے، امام حسن کی آنکھ کھلی، کہا اماں پانی۔ بس فاطمہ اٹھنے لگی تو آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ لیٹ جاؤ۔ گلاس اٹھایا، سامنے گھڑے میں پانی تھا، گھڑے جو پانی نہیں لیا، باہر گئے۔ حضرت علی علیہ السلام دی ایک بکری بالکل موئی ہوئی کھلوتی بھئی، چمڑے تو سوا او دے اتے کائشہ کوئی نہ آئی، تو آپ نے اس کے تھنوں کو ایسے ہاتھ لگایا، وہ دودھ سے بھر گئے، تو آپ نے ایسے اس کا دودھ نکالا، اتنا بڑا گلاس بھر کے لائے۔ اتنے میں امام حسین بھی جاگ گئے تھے، تو وہ ذرا پھرتیلے تھے، وہ بھاگ کے آگے بڑھ گئے نبی سے لینے کے لیے نا، تو آپ نے فرمایا پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو۔ تو سیدہ علیہ السلام فاطمہ بی بی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے تو دونوں جگر کے ٹکڑے ہیں، لیکن جی پہلے مانگے انہوں پہلے دیساں، جڑا بعد اٹھے انہوں بعد دیساں۔ تو آپ نے پہلے حسن کو پلایا، پھر حسین کو پلایا، پھر بیٹی فاطمہ کو پلایا، خود نہیں پیا۔ پھر یہ بات آپ نے فرمائی جو میں نے پہلے ابھی بتائی کہ فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے علی سوئے ہوئے تھے، اٹھے نہیں، قیامت کے دن ہم پانچوں اکٹھے ہوں، ہم پانچوں اکٹھے ہوں۔ ایسے ان کو لائن میں کھڑا کر دیتے اور کہتے آؤ بھائی جڑا پہلے ہاتھ لاوے گا انہوں انعام ملے گا۔ ایسے چوکڑی مار کے بیٹھ جاتے، آؤ بھائی جڑا میں نے پہلے ہاتھ لاوے گا انہوں انعام ملے گا۔ اور وہ ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے آگے بھاگتے کہ بھائی میں اگاں ہو جاؤں کہ میں اگاں ہو جاؤں، کوئی جا کے بغل میں گھس جاتا، کوئی جا کے گود میں گھس جاتا، آپ سب کو ایسے پکڑ کے اپنے سینے سے لگا لیتے تھے۔ اور موڈھیاں تے چاونا تھا ساڑھے کول بھی عیب سمجھا جاندہ بے پوتر نو موڈھے تے چایا ہوئے۔ تو ایک دن آپ نکلے تو حسن حسین کو ایتھے بایا ہویا موڈھیاں تے، تو ایک بدو حیران ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ اتنا پیار اسے تو کدی پترہ نو چایا نہیں تو تسی تو موڈھیاں تے با لیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں اور اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کرتے ہیں اللہ ان سے بھی پیار کرتا ہے، اور جو ان سے نفرت کرتے ہیں اللہ ان سے نفرت کرتا ہے۔ ایک دفعہ امام حسین اکیلے بچوں کے ساتھ گلی میں کھیل رہے تھے، تو آپ صحابہ کے ساتھ تشریف لائے، تو آپ نے نا آگے بڑھ کے ایسے کیا پھدو بھائی پھدو، تو وہ معصوم بچے لاڑ میں آگے دوڑنے لگ جاتے ہیں۔ تو اسی بھی ایک کام کیتے ہیں، ایسی ہلو ہلو مگرو نے پھدو بھائی ہوتا بھائی نس گیا بھائی ہوتا بھائی تو بھائی قابو ہی نہیں آیا میرا پتر، تو ایڈا بھجن والا ہے۔ یہ ہم سارے باپ کرتے ہیں، میں نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو آپ کر رہے تھے پھدو بھائی، تو وہ کبھی ادھر ہو جاتے تو آپ آگے سے کہتے پھدو بھائی پھدو، پھر وہ ادھر ہو جاتے تو آپ ایسے ہو کر کہتے پھدو بھائی پھدو۔ یہ کھیل کافی دیر چلتا رہا اور سارے صحابہ دیکھتے رہے۔ پھر آپ نے آخر یوں دونوں بازوؤں میں پھد لیا اور یوں اٹھایا اور ہونٹوں پہ بوسہ دیا کہ یا رسول اے میرے رب، اے میرا بڑا پیارا دوترا ہے، تو اے نال پیار کر، میں بھی اے نال پیار کرے نا، جو اے نال پیار کرے تو او دے نال بھی پیار کر۔ حضرت حسین کو ایتھے پیراں تے چائے ہو جائے اینج کر کے ماما نہیں کریں دیاں بچیاں نال آئے ویندے نہیں ہو، ہر گھرے چ ہوندا ہے، تو آپ ان کو یوں کھلا رہے تھے۔
پھر فرمایا کہ اسعد المرتقى، میرا پتر اتیا تو وہ اوپر چڑھنے لگے، چڑھتے چڑھتے گوڈوں تک آ گئے۔ تو آپ نے کہا ہور اتیا، تو وہ پھر ایسے بازو پکڑے ہوئے تھے، وہ چلتے چلتے یہاں تک آ گئے۔ ہوں اگو آپ تو اینج بیٹھے ہیں تو اللہ دا محبوب اینج ہو گئے، فرمایا ہور اتیا، تو وہ چڑھتے چڑھتے یہاں پہنچ گئے۔ تو آپ نے یوں ہاتھ پکڑ کے اوپر ہو کے ان کے ہونٹوں کا بوسہ دیا اور کہا یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ تو پھر کربلا میں جان کیوں دی؟ کربلا میں سر کیوں کٹایا؟ یزید کی بیعت کرنے سے آپ کے درجے میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ چونکہ آپ اس وقت جنت کی سرداری لے چکے تھے جب دودھ پیتے تھے۔ اب اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو آپ کی جان، مال، اولاد، ہر شے محفوظ ہو جاتی۔ لیکن امت کو یہ پیغام دینا ہے نہ ظالم بنو نہ ظالم کا ساتھ دو۔ یہ میں سیاسی لوگوں کی منت کرتا ہوں، نہ ظالم بنو نہ ظالم کا ساتھ دو، مرنا یزید کے ساتھ جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن کے مر جاؤ، حسین پھولوں کے ہار لے کے کھڑا ہوگا کہ میرا بیٹا آ گیا، میری راہ تے چلن والا آ گیا۔ مظلومیت کی انتہا ہے حسین، اور ظلم کی انتہا ہے ابن زیاد اور شمر اور یزید۔ ہم روتے حسین کو ہیں اور کام کرتے ہیں یزید والے، روتے اہل بیت کو ہیں اور کام کرتے ہیں جانوروں والے۔ یہ کون سی محبت؟ مجھے ایک شیعہ کا فون آیا کہ مولانا صاحب 10 دن ساڈی مجلساں پڑھ دیو، اسی تانوں خوش کر دیواں۔ خوش کر دیواں دا مطلب پتہ ہے نا، بھی تھبی پیسیاں دی دیواں گے۔ ہن جی میں میرا نام آئی وہ لہٰذا تھبی بھی وڈی ہونی آئی۔ تو میں آخیا میرے پیارے، میرے لیے سارا سال محرم ہے، میں ہر بیان میں اہل بیت کا ذکر کرتا ہوں، ان کی قربانیوں کو سناتا ہوں۔ میں اے دا جڑا لینا ہے نا اتھو لینا ہے، تسا مینوں کی دیونا ہے؟ جڑا تسا دیونا دے کولو ڈھیر تالا مینوں پہلے دیتا ہے، تے میں جتھو لینا ہے نا اتھو جو مینوں لب گیا تو میری تو موجوں ہو جس۔ میں نے کہا میں اہل بیت کی تعریف اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے کوئی پیسے ملے، مجھے یہ ساری زندگی، مجھے 50 سال ہو گئے اللہ کی بات بولتے ہوئے، اور ہر دفعہ یا اللہ تو قبول فرما، تجھ سے صلہ لینا ہے، مجھے اہل بیت کا مراسی بنا دے، میں اہل بیت کا مراسی بن کے مرنا چاہتا ہوں۔ تو اس ہستی نے 72 اپنے جانثار کٹوائے اور 16 اپنے خاندان کے، محمد، عبداللہ، جعفر، ابو بکر، عثمان، عباس، 6 بھائی حضرت فاطمہ کی نسل سے، حضرت فاطمہ کے علاوہ علی کے 6 بیٹے شہید ہوئے، 6 بیٹے، حسین سمیت 6 بیٹے شہید، 6 بھائی شہید ہوئے، 6 بھائی۔ اور پھر جب سارے جان نثار شہید ہو گئے اور پیچھے صرف اہل بیت رہ گئے تو آپ کے بیٹے علی اکبر نے کہا ابا جان میں آپ کو مرتے دیکھ نہیں سکتا، تجھے میں نے اجازت دیو میں پہلے سر دے دوں۔ آپ نے کہا اجازت، اور میرے پتر دی باں بھجی، اس حال آل پائی، میں باہر بھج گیا، میرے کو سنی نہیں گئی وہ حال آل، اللہ دی قسم ہے میں نہیں سن سکیا، حالانکہ صرف باں بھجی آئی، جڑ گئی۔ یہاں حسین دیکھ رہا ہے کہ علی اکبر کا سر کٹ رہا ہے، تو علی اکبر پہلے شہید ہیں اہل بیت سے،
وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنا سر پیش کر دیا۔ پھر ان اہل بیت میں امام حسن کے بیٹے عبداللہ سب سے خوبصورت، سب سے خوبصورت۔ پھر انہوں نے کہا چاچا مینو بھی مرن دے اپنے کو پہلے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا اجازت ہے۔ تو آگے بڑھے تو ان کے تلوار پڑی کندھے پر، تو ہاتھ کٹ کے گر گیا۔ ہاتھ کٹ کے گرا تو انہوں نے کہا ہائے چاچا، ہائے چاچا، کیا گزری ہوگی حسین کے دل پر۔ وہ خود بہت زخمی تھے، تو شیر کی طرح جھپٹے اور کوفیوں کے جم گھٹے کو توڑا اپنی تلوار سے، اور جب تک عبداللہ تک پہنچے وہ ختم ہو چکے تھے۔ تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہنے لگے میرے بھتیجے، آج تیرا چاچا بڑا بے بس، آج تیرا چاچا بڑا بے بس۔ پر یہ کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ اپنے نبی کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے یہ کتے جو اہل بیت کا خون پی رہے ہیں؟ پھر آپ نے ان کی میت کو اٹھایا اور پیچھے اہل بیت کے شہداء کے ساتھ، کیونکہ عباس بھی شہید ہو گئے تھے، ابو بکر بھی شہید ہو گئے تھے، عبداللہ بھی شہید ہو گئے تھے، محمد بھی شہید ہو گئے تھے، اور پھر چھٹے آپ تھے، آپ کی باری تھی۔ نماز کا وقت آ گیا، بیچ میں بات رہ گئی۔ جمعے کا دن تھا، آج کا دن تھا جمعے کا دن، تاریخ 10، نماز کا وقت آیا۔ آپ نے سورج دیکھا، سورج عین ہویا، آپ نے زہیر کو بلایا۔ سجے پاسے زہیر آئی سردار، کھبے پاسے حبیب آئی، درمیان عباس جنوں سی علمدار آنے وہ ہیں۔ اب ہمیں اے شمر نو آکھ مینوں نماز پڑھن دے۔ کی کر رہے ہو تسی؟ کی کر رہے ہو؟ ہن بھی کوئی ویلا ہے نماز پڑھن دا؟ جد کہ جنگ تو پہلے اکھ لگ گئی تے اللہ دے نبی دی زیارت ہوئی، پتر میں آ گیا لبن واسطے، کیوں نماز نہیں چھوڑی؟ کہ تلمبے والوں کو بتانا تھا نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے تلواروں کی چھاؤں میں، تلواروں کی جھنکار میں، تیروں کی سنسناہٹ میں، نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ میں ہم نے کہا اللہ اکبر۔ زمین کانپ اٹھی ہوگی جب انہوں نے زمین پہ سر رکھ کر کہا ہوگا سبحان ربی الاعلی۔ کتنے فرشتے روئے ہوں گے، کتنی کربلا کی زمین روئی ہوگی، تحت الثری تک زمین کی چیخ و پکار ہوئی ہوگی۔ 1444 سال میں نہ ایسی نماز پڑھی گئی، نہ ایسے نمازی آئے کہ تلوار کی جھنکار ہے، تیروں کی سنسناہٹ ہے، نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ ہے، اور حسین سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہا ہے ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ یہ سجدہ کر کے پوری امت لمبے بیان ہوں پہ تامے آکھے تو لمبا، پوری امت شہ بر اعظم کو پیغام دیا نماز کی معافی کوئی نہیں، نماز کی معافی کوئی نہیں، نماز کی معافی کوئی نہیں، نماز کی معافی کوئی نہیں۔ سجدہ دینا پڑے گا، سر جھکانا پڑے گا۔ وہ سر، وہ ماتھا بڑا ہی بدبخت ہے جو سجدوں میں جا کے سبحان ربی الاعلی کا نغمہ نہیں اللہ کو سناتا۔
نماز پڑھی بہتے زخموں کے ساتھ، بہتے لہو کے ساتھ، کٹے ہوئے بدن کے ساتھ نماز نہیں چھوڑی، اور عصر کی نماز سے پہلے ساری کہانی ختم ہو گئی۔ ایک ایک کر کے سارے کٹتے گئے۔ جب آخر میں آپ اکیلے رہ گئے تو آپ کے ایک بچے تھے عبداللہ، 2 سال کے تھے، تو آپ نے کہا مجھے عبداللہ ملا دو۔ باپ ہے نا، اولاد دی محبت جڑی ہے چھک دی ہے نا، ان کو خیال تھا یہ معصوم بچہ ہے، اس کو کوئی کیا کہے گا۔ ہم کہا مینو عبداللہ ملا دے۔ وہ خیمے میں تھے اور آپ ایسے نڈھال گنجائش ہے، نافرمانی تھی۔ تو ایک خاتون اہل بیت کی وہ عبداللہ کو لے کر آئیں، تو آپ نے ان کو سینے سے لگایا، ان کا ماتھا چوما، ان کو یہاں پہ ایتھے بہا لیا، ایتھے جھولی جھولی، تو انہوں انج ویکھ رہے ہیں آخری نظرہ نال کہ ہن تک جدائی ہے، تے اللہ اس بچے دی زندگی کرے سلامت رکھے۔ تے کوفے دے لشکرے سے ایک بندہ ہے حرملہ بن الموقد النار، اس خبیث نے جو نشانہ مار کے تیر چھڑیا ہے، تے تیر اتنا بھی جا سکتا ہے کھبے سجے بھی، پر حسین دا حالی کچھ درجہ ہور اتنا کرنا ہے، تے حالی ہور صبر دا امتحان لینا ہے، وہ تیر سدھا ایتھے آ کے لگا ہے۔ بچہ ایسے ہو گیا، وہ ہائے بھی نہیں نکلی، 2 سال دے بچے نو تیر لگی، وہ ہائے گئی۔ اہل بیت نالے ہو رہا ہے، تسی 10 روپے دے مگر جھوٹیاں قسماں چاہ جاندے ہو۔ یہاں آ کے امام حسین کا صبر کا پیمانہ چھلکا، تو اپنے بیٹے کے خون کو این لپ بھر لئی، گردن سے خون نکل رہا تھا نا، شارہ گوندی ہے نا، خون ابل رہا ہے، این کر کے لپ بھر لئی، اور اس کے بعد ان این چاہ کے اسمان ال کی این، یا اللہ تو تا راضی ہے نا، تو تا راضی، یہ تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، پر انہاں دے کولوں بدلہ لویں، انہاں دے کولوں بدلہ لویں۔ کوئی بندہ کوفی لشکر دا اپنی موت نہیں مریا، سارے اللہ قتل کروائے، ایک بھی اپنی موت نہیں مریا، سارے قتل کروائے۔ اور امام حسین دا سر ابن زیاد دے سامنے رکھیا گیا، وہ آکھن لگا میں کسے مرے ہوئے دا منہ ایڈا سونا نہیں ویکھیا جیڑا حسین دا ویکھیا ہے، اینج نورانی تے اینج ہوٹھاں تے ہاسا۔ تو اس خبیث کتے نے وہ دے ہاتھے سوٹی آئی، تو اس اینج کر کے منہ تے ماری، اینج 2-3 باری ایتھے ماری۔ تو زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہو گئے تو روون لگ گئے۔ یا انس بن مالک دا بھی ہمدا، انس بن مالک اتھائیں کوفے راندیاں، اور روون لگ گئے، آکھن لگے ابن زیاد ایتھے سوٹی نہ مار، انہاں ہوٹھاں تے میں نبی دے ہوٹھاں نو لگدے ویکھیا ہے، انہاں ہوٹھاں نبی چومے ہوئے نہ کر۔ آکھن لگا تو بڈھا ہو گیا نہیں تو میں تیرا سر بھی لا دے وہاں۔ نبی کی بیٹیاں گھسیٹی جا رہی ہیں، جب ان کو لے کے نکلے خیموں سے نکال کے، تو حسین کی بہن زینب علیہ السلام، بڑی عظیم خاتون، انہوں نے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا
تو 72 سر نیزوں پہ اور جسم ٹکڑے ٹکڑے، حسین کے جسم پہ 10 گھوڑے دوڑائے کہ جسم بوٹی بوٹی ہو جائے۔ تو انہوں نے ایک مرثیہ کہا، وا محمدا وا محمدا صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الآلاء وا محمدا وا محمدا بناتک الصبایا وذریتک مقطع تصفی علیہا الریاح۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، تڑو تے اللہ دا سلام ہوئے، فرشتیاں دا سلام ہوئے، آج تیرے حسین دی برات ہے، آج اس اپنے لو دیاں تاراں دا جوڑا پایا ہے، اپنی بوٹیاں دا سیرہ سجایا ہے، اپنی سواری نیزہ بنایا ہے، تے اجو دے نال 72 براتی ہیں جڑے گھوڑیاں تے نہیں سوار، نیزیاں تے سوار ہیں۔ اج توڑی اولاد قتل ہو گئی، توڑی بیٹیاں قید ہو۔ ساڑی زمینہ دے انتقال ہوندے جس لئے تے اسی تحصیلدار نو گھر بلائنے ہیں کہ اسے اپنی عورتوں نو کچہری نہیں کر، اسے اپنی عورتوں نو کچہری نہیں کر، ایتھے ہی آکے انگوٹھے لواؤ، میرے نبی دیا بیٹی قیدی بن کے جا رہی ہیں۔ یا رسول اللہ، توڑی اولاد ذبح ہو گئی، توڑی بیٹیاں قید ہو گئی، انہوں نے کوفیاں کفن نہیں پوایا، ہوان وغیرہ تائی اس مٹی اڑائی تے سارے جسم مٹی نال ڈھک کے کفن پوا دیتا۔ یہ واقعہ رونے اور رلا دینے والا، لیکن اس سے بڑی رونے والی بات ہے کہ ہم نے سبق نہیں لیا۔ جھوٹے نے جھوٹ نہیں چھوڑا، زانی نے زنا نہیں چھوڑا، شرابی نے شراب نہیں چھوڑی، سود خور سود نہیں چھوڑتا، رشوت خور رشوت نہیں چھوڑتا، ماں بہن کی گالی نکالنے والا گالی نہیں چھوڑتا۔ حسین صرف اس واسطے کہ دا دیں مرثیے پڑھ کے تے بس چھٹی، یا میرا نبی صرف اس واسطے کہ 12 دن ربیع الاول دے جلس جلوس کٹ کے تے چھٹی، بھائیو نیا سال ہے، آج حسین کی قربانی کی طفیل آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ آج سارے توبہ کرو، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کرو کہ یا اللہ آج تک جو کچھ کیا معاف کر دے، آئندہ نہیں کریں۔ نیت کرتے ہو؟ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔